تم نے اتحاد کے پیغام کو نہیں سمجھا، اتحاد کی ضرورت کو نہیں سمجھا. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اگر جاگ جاؤ گے تو تم اپنے لیے بہتری کا راستہ بنا سکتے ہو. اور سچی بات یہ ہے کہ تمہاری مسجدوں کی بے حرمتی ہوتی رہے گی، قرآن کی بے حرمتی ہوتی رہے گی، تم پر ظلم ہوتے رہیں گے، تمہارے بچے قتل کیے جاتے رہیں گے، لنچنگ ہوتی رہے گی، اور آپ ان تمام تکلیفوں سے نجات نہیں پا سکتے. چاہے نریندر مودی کو ہرا دو، کوئی اچھی سرکار بنا لو، اپنوں کو نکار دو، لیکن جو بھی آئے گا وہ پہلے سے زیادہ خطرناک تمہارے لیے آئے گا. اور آج تک تمہارا تجربہ بھی یہی ہے کہ جو آیا ہے اس نے تمہاری جڑیں کاٹنے کا کام کیا ہے، اور جو آئے گا وہ تمہاری جڑیں کاٹے گا. تو اگر میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جتنے یوگی ہیں، مودی ہیں، یا اس قسم کے جتنے آتے رہے جاتے رہے، اور ابھی آج مودی ہے تو کل کوئی اور آئے گا، اور یہ مت سمجھنا کہ اس سے بہتر آ جائے گا، تمہارے لیے کوئی بھلائی کا راستہ بنانے کے لیے آ جائے گا. جو آئے گا اس سے بڑا ظالم آئے گا، کیونکہ یہ گمراہ، سود خور، بے ایمان، ملاوٹ خور، جمع خور، رشوت خور، زنا خور، شراب خور، ایسے تمام مسلمانوں پر یہ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب ہیں. اور ان عذابوں سے اگر نجات پانا ہے تو ان سے لڑ کر تم نجات نہیں پا سکتے. اگر ان سے نجات حاصل کرنی ہے تو تمہیں اپنے آپ سے لڑائی لڑنی ہوگی. اپنے آپ سے لڑائی لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو درست کیجئے، اپنے اعمال درست کیجئے، اپنا طور طریقہ درست کیجئے، اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنانے کی کوشش کیجئے، حرام سے بچنے کی کوشش کیجئے، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کی کوشش کیجئے. اگر آپ اس طرف متوجہ ہو جائیں گے تو کوئی بہتری کا راستہ بن سکتا ہے. ورنہ آپ جائیے، بڑے بڑے فنکشنز میں آپ کو جانے کا بڑا شوق ہے، جتنا آپ چکن کھا رہے ہو یہ حرام سے بے حد قریب ہے. اس چکن کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کون سی ویکسین اسے لگائی جاتی ہے اور کون کون سا دانہ اس سے کھلایا جاتا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر چکن کھانے کا شوق ہو، چکن کھانا چاہو، تو مرغ کو پہلے 3 دن باندھ کے رکھو، کیونکہ مرغ جو آزاد ہوتا ہے گھورے پہ جاتا ہے، نالی میں منہ مارتا ہے، کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، تو 3 دن باندھنے سے اس کے وہ تمام چیزیں زائل ہو جائیں گی، اور 3 دن تک اسے پاک دانہ کھلائیے تاکہ اس میں وہ پاکی پیدا ہو جائے. تو 3 دن اس کو باندھ کے حرام سے بچا کے اور پاک دانہ کھلا کر تب آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، تب آپ اسے اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں. لیکن ابھی جو کچھ بھی آپ کھا رہے ہو اس کے بارے میں آپ کو کوئی تحقیق نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ بڑے فنکشنز میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ویٹر ہوتے ہیں، بڑے بڑے متقی پرہیزگار، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پیر صاحبان کو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے شوق سے ایسے فنکشن میں جاتے ہیں، شوق سے وہ کھانا کھاتے ہیں، اور یہ نہیں پوچھتے کہ یہ کھانا کون آپ کے سامنے پروس رہا ہے. اگر آپ یہ تحقیق کر لو گے تو جو حلال کھانا بھی اگر کھا رہے ہو تو یہ سمجھ لینا کہ وہ حرام کھا رہے ہو، کیونکہ وہ پروسنے والا تم میں سے نہیں ہے. تو جب حرام ہماری زبانوں تک پہنچ گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ
حرام خور کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. اگر اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ امید لگاتے ہو کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پاک کھائیے، حلال کھائیے، اپنے بچوں کو حلال کھلائیے.